بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے بچپن سے اپنے بچوں کو عادتیں دلائیں۔ امام حسین کی ایک مصیبت کی روایت ہے، آج وقت ہوا تو وہ پڑھیں گے، تو اس میں یہی ہے کہ مولا واجب نمازیں مسجد میں پڑھتے تھے، مستحب نمازیں گھر میں پڑھتے تھے۔ اصحاب نے کہا مولا آپ مستحب مسجد میں کیوں نہیں پڑھتے؟ کہ واجب کیونکہ تاکید ہے کہ آدمی مسجد میں پڑھے، لیکن مستحب میں گھر میں پڑھتا ہوں کیونکہ گھر میں سکینہ میرا انتظار کرتی ہے۔ ہاں، بابا کے آنے سے پہلے یہ بچی ننھے سے تو مصلی بچھا دیتی تھی کہ میرے بابا آئیں گے، بابا کے ساتھ نماز پڑھوں گی۔ تو یہ گھروں میں عادت ڈالیں کہ بچوں کو اپنے ساتھ مصلوں پہ بٹھایا کریں۔ 7 سال کی جناب سکینہ 4 سال کی ہیں، لیکن انتظار کر رہی ہیں کہ بابا آئیں گے، میں بابا کے ساتھ مصلی پہ بیٹھوں گی۔ تو تربیت کے ذریعے سے بچے سیکھتے ہیں۔ اگر میں نے اس مجلس کو رسم بنا دیا، آج سب سے بڑا المیہ جو ہے وہ یہی ہے کہ کوشش، پوری کوشش ہے دشمن کی کہ مجلسوں کو کیا بنایا جائے؟ رسم بنایا جائے۔ رسم اور عبادت میں بڑا فرق ہے۔ عبادت میں لیمیٹیشنز ہیں، عبادت کا ٹائم مقرر ہے، عبادت کے جو الفاظ ہیں وہ مقرر ہیں۔ تم میں پہلی رکعت میں کیا پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں کیا پڑھنا ہے، تیسری رکعت میں کیا پڑھنا ہے۔ عبادت میں ہیرا پھیری نہیں ہے، عبادت میں رد و بدل نہیں ہے۔ 2 رکعت پروردگار عالم کے لیے ہیں، لیکن کوئی یہ کہے کہ خدایا میں تیری محبت میں 3 رکعت پڑھوں گا، تو اللہ کہے گا میری لعنت ہوگی، رحمت نہیں ہوگی، کیونکہ 3 تیری خواہش ہے، 2 میری خواہش ہے۔ 3 رکعت پڑھنا تیری مرضی ہے، 2 رکعت پڑھنا میری مرضی ہے۔ اسی طرح اگر مجلس و عزاداری امام حسین کو رسم بنا دیا جائے تو رسم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں چاہوں ویسے مناؤں، جیسے میں چاہوں ویسے عزاداری کروں۔ اب اس میں لیمیٹیشنز نہیں ہوتی، پھر وہ کلچر کا حصہ بن جاتا ہے۔ لیکن اگر عزاداری امام حسین کو مومن عبادت سمجھ کے منائے، تو اگر عبادت ہے تو اس کی حدود ہیں، اگر عبادت ہے تو اس کی قیود ہیں، اگر عبادت ہے تو اس کی شرط و شرائط ہیں۔ لیکن اگر رسم بن جائے تو پھر وہی المیہ جو پاکستان میں نے کوئی 1 مہینہ پہلے دیکھا کہ پھر ہمارا نوح خان بھی ایک طرف نوحہ پڑھتا ہے، دوسری طرف گانا بھی پڑھتا ہے۔ پاکستان کے مشہور گویے محرم کے ایام میں امام حسین کے سلام پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ کیونکہ وہ رسم سمجھتے ہیں، عزاداری امام حسین کو عبادت نہیں سمجھتے۔ اور عجیب سے واقعات، کیونکہ اگر خطا اجتماعی ہے تو اس کا ذکر بھی اجتماع میں ہونا چاہیے۔ اگر میں کوئی خطا انفرادی کرتا ہوں تو اس کو ٹوکنا بھی انفرادی طور پہ جانا چاہیے، لیکن اگر میری خطا اجتماعی ہے، اگر میں شیعہ قوم کی سیلیبریٹی بن جاتا ہوں، اگر میں اس قوم کا مشہور نوح خان بن جاتا ہوں، تب میرے اوپر قید و قیود لگ جاتے ہیں، کیونکہ اس قوم کا بچہ بچہ آپ کو سنتا ہے، اس قوم کا بچہ بچہ آپ کو رول ماڈل بناتا ہے۔ آپ کے نوحے ہمارے گھروں میں چلتے ہیں، آپ کے نوحوں کو ہمارے بچے سنتے ہیں، اور اگر آپ کوئی غلطی کرتے ہیں تو یہ قومی غلطی ہے، اگر آپ کوئی گناہ کرتے ہیں تو یہ قومی گناہ ہے، اور یہ قومی گناہ ہوا۔ لیکن افسوس سے نہ ممبر بولا، نہ ممبر والے بولے، نہ کسی نے ٹوکا، اور انہی اشخاص کے نوحے پھر پڑھے بھی جا رہے ہیں اور انہی کو دعوتیں بھی دی جا رہی ہیں۔ اس سے بڑے افسوس کا مقام ہوگا کہ پاکستان کی بدنام زمانہ خاتون جو بدترین گانے گائے، اس کو اپنی شادیوں میں بلایا جائے، اور پاکستان کا مشہور نوح خان اس کے سر پر پیسے پھینکے، جس کو میرے بچوں نے بچپن سے سنا، جس کے نوحے ہم نے سنے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب ہمارے نوح خان نوحوں کو رسم سمجھیں، اور جب رسم بنتی ہے تو کمرشلزم ہو جاتا ہے، جب رسم بن جاتی ہے تو اس میں کمپٹیشن آتا ہے، پھر جب رسم بنتی ہے پھر یہ مقابلہ چلتا ہے کہ تجھے کتنے دیکھتے ہیں، مجھے کتنے دیکھتے ہیں۔ لیکن جب عبادت بن جاتی ہے تو انسان کے وجود میں خوف خدا آتا ہے، خوف امام حسین آتا ہے، کہ ذرا 5 منٹ کے لیے بندہ تصور کرے کہ سیدہ زینب کے لیے آیت اللہ مرزا شیرازی فرماتے ہیں اگر خطیب صرف اتنا کہے کہ علی پہ روئے، اور انہی شراب کی محفلوں میں بیٹھنے والی عورتوں کو ہمارا نوح خان اپنی شادیوں میں بلائیں، ان کے سروں پہ پیسے پھینکے جائیں،
ایشو یہ نہیں ہے کیونکہ ان کی تو تربیت نہیں ہے، ان کی تو تہذیب نہیں ہے، کیونکہ ہم نے مجلسوں کو مرثیے، سلام اور نوحے اور ماتم تک محدود کر دیا۔ اصل جو مخ اور اصل جو مغز مجلس تھی وہ یہی تھی کہ قوم کی تربیت ہو، اس کو ہم نے سائڈ پہ کر دیا۔ تو جب یہ چیزیں ان کی تو تربیت نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ قوم پھر ایسوں کو بلاتی بھی ہے، ایسوں کو ممبر پہ بٹھاتی بھی ہے، ایسوں کو 2-2 لاکھ دے کر نوحے بھی پڑھوائے جاتے ہیں۔ اب یہ کس منہ سے نوحہ پڑھ رہا ہے؟ تو اس کا مطلب اس کے دل میں نہ عزت امام حسین ہے نہ احترام امام حسین ہے۔ اگر میرا عقیدہ ہے کہ میرے آقا پردے غیب میں مجھے نظر نہیں آ رہے لیکن مجھے دیکھ تو رہے ہیں، میرے اعمال پہ حاضر تو ہیں، میرے اعمال پہ ناظر تو ہیں، جس انسان کا پھر عقیدہ اگر کمزور ہو تو یہ چیزیں جنم لیتی ہیں، وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ آذربائیجان چلے جائیے، پورا آذربائیجان شیعہ ہے، لیکن سارے سیکولر ہو چکے ہیں، حکومت سیکولرزم کی حکومت ہے، مسلم، شیعہ، علی کے ماننے والے، لیکن ان میں جرت نہیں ہے کہ امام حسین کے لیے قیام کریں، ان میں جرت نہیں ہے کہ فسق و فجور کے لیے قیام کریں۔ سب سے بڑی فحاشت کا اڈا اس وقت آذربائیجان بن چکا ہے، لوگ عیاشیاں کرنے وہاں جاتے ہیں، شیعہ کنٹری میں جاتے ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب قومیں مردہ ہو جاتی ہیں، جب ممبر حسینی، مجلسیں وہاں بھی ہوتی ہیں لیکن جب ممبر حسینی سے حق مجلس ادا نہیں کیا جاتا، پھر صرف 10 دن آتے ہیں، فیسٹیول کا نام دیا جاتا ہے، رسم کا نام دیا جاتا ہے اور جوان منا کے چلے جاتے ہیں، پھر پرواہ نہیں ہوتی۔ حقیقت مجلس یہ ہے کہ اس جوان کا دل تڑپ اٹھے اگر وہ روڈ پر کسی خاتون کو بے حجابی کی حالت میں دیکھتا ہے، ہاں، اس بھائی کا دل تڑپتا ہے کہ وہ کسی کو بد حجابی کی حالت میں دیکھتا ہے۔ اس ماں کا کلیجہ پھٹنا چاہیے جب وہ اپنے بچے کو شرابی بنتا ہوا دیکھے، نشائی بنتا ہوا دیکھے۔ وہی کیفیت ہونی چاہیے جو ابا عبداللہ الحسین کی کیفیت تھی۔ مولا کا گھرانہ بچا ہوا تھا لیکن مولا دیکھ رہے تھے ایک فاسق، ایک فاجر ممبر رسول پر بیٹھا ہے اور شریعت پروردگار عالم کو للکار رہا ہے، لہذا امام نے خود پہ واجب سمجھا اور مشہور ترین جملہ جو آپ سب نے سنا ہوا ہے، فرمایا مثلی لا یبایع مثل یزید، حسین جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ یہ نہیں کہا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا، امام گویا سمجھاتے گئے کہ یزید ایک نہیں ہے، یزیدی کارخانے یزید بنا رہے ہیں، مجلسیں حسینی بنا رہی ہیں، تو جب تک حسینی زندہ ہیں تب تک وہ یزیدی فکر رکھنے والوں سے مقابلہ کرتے رہیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔